دیکھیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام کوئی شیئر نہیں ہوا, کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی. میڈیا کے ذریعے میں آج پتہ چل رہا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا کوئی نام ہے. اگر پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب, یہ تو سینیٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو ہم کیا بولیں گے؟ نہیں, ہم کیا بولیں کہ ہو گیا شیئر. دیکھیں جو چیز ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے نا. ہم سے زیادہ آپ کو باخبر ہونا چاہیے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی نام شیئر نہیں ہوا اسحاق ڈار صاحب کا. اگر پی ایم ایل این کی خواہش ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر, بالکل ان کا جمہوری حق ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنے نام دے گی, پی ایم ایل این بھی نام دے گی, باقی ہماری جو اتحادی جماعتیں وہ بھی نام دیں گے. اس میں 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے, پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھیں گے, وہ بھی 3 نام دیں گے. ان 6 میں سے ایک شخص جو ہے وہ ہمارے نگراں وزیر اعظم بنیں گے. تو اس وقت تک جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, اس وقت تک ہمارے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام شیئر نہیں ہوا. اور اگر شیئر ہوتا ہے تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے بھی ایک, آپ آفیشیل کہیں یا ان آفیشیل کہیں, پارٹی نے کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں, نوید قمر صاحب ہیں, جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ, جو ہمارے اتحادی پی ایم ایل این کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں اور مختلف جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اگر ہوا تو یہ بھی ڈسکشن ان کے ساتھ شاید ہو, لیکن ابھی تک کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے. آپ نے کہا پارٹی, لیکن اگر پارٹی اعتراض کرے گی تو کن وجوہات پہ کرے گی؟ اب مفروضے پہ تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بات چیت نہیں کر سکتا. اگر کرے گی اعتراض, پھر آپ بولیں گے اگر اس کو ایکسیپٹ کرے گی تو کس وجوہات پہ ایکسیپٹ کریں گی؟ تو یہ تو مفروض ہے نا, جب نام آئے گا تو ڈسکشن ہوگی. ابھی تک کوئی نام آیا نہیں ہے. لیکن یہ مفروضہ نہیں ہے کہ وہ موجودہ کابینہ میں وزیر خزانہ ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں. بالکل ہے. تو اگر ان کا نام آتا ہے تو جانبداری پر, شفافیت پر سوال تو اٹھیں گے. دیکھیں جو نگراں حکومت آئے گی اور جو آئی ہوئی ہے, اس میں دیکھیں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے ریکمنڈیشنز دی ہیں, صوبے میں بھی دی ہیں, مرکز میں بھی دیں گے. وہ اگر دیں گے ریکمنڈیشنز تو ان کے نومینیز آئیں گے نا. تو بات یہ ہے کہ جب یہ آئیں گے نام, ابھی تک نام آئے نہیں ہے. اور ہم نے پہلے آپ پھر اعتراض کر سکتے ہیں, سینیٹر مرتضیٰ صاحب پھر اعتراض کر سکتے ہیں, ایم کیو ایم اعتراض کرے, لیکن مجھے نہیں لگتا راجہ ریاض صاحب اعتراض کریں گے. وہ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں انہوں نے کس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا. دیکھیں وہ تو آپ کی ایک سوچ ہو سکتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ جب 3 نام, 13 جماعتیں یا 11 جماعتیں جو بھی اتحادی جماعتیں, ان میں سے 3 نام شارٹ لسٹ ہونے ہیں. ہر جماعت سے لیے جائیں گے, اس کی اسکروٹنی ہوگی, 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے اور وہ آگے جائیں گے. تو ان میں 13, اگر وہ جو نام آتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, ڈسکشن ہوگی, اس کے بعد یہ چیز چلے گی آگے. اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام رول آؤٹ کر رہے ہیں آپ کے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پی ایم ایل این اسحاق ڈار صاحب کا نام لے کے آتی ہے تو اس کے اوپر پھر ڈسکشن ہوگی, پارٹی ڈسکشن کریں گے, بیٹھیں گے, ڈسکشن کریں گے, اس کے بعد بات چیت ہوگی. آپ کی ایز اے پولیٹیشین کیا اوپینین ہے؟ چلے پارٹی تو آپ کی جو ڈیسائیڈ کرے گی. کس چیز پہ؟ کہ اسحاق ڈار صاحب ہونے چاہیے نگراں وزیر اعظم کے نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں میں تو کوئی نہیں ہوں, یا آپ یا ہمارے جو پینل بیٹھے, یہ تو نگراں وزیر اعظم نہیں بنا رہا نا. اس وقت بھی اسلام آباد میں 7 نگراں وزیر اعظم گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جس کیفے میں جائیں مختلف قسم کے ایک وزیر اعظم, مطلب ہے کہ اس کا نام ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب مطلب یہ ہے کہ اب وہ بھی ہیں, باقی بھی مطلب ہے کہ اب دیکھا جائے گا کہ کون ڈسکس ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو بیٹھوں کہ میں اس پہ اعتراض کر رہا ہوں, اس پہ نہیں کر رہا ہوں. جب چیز آئے گی, ابھی تک یہ نام آئے نہیں ہے, میڈیا سے آیا ہے. اب جیسے چند دن پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کی نواز شریف صاحب سے دبئی میں ایک انفارمل میٹنگ ہوئی. اس میں ٹی وی پہ ٹکٹ چلنا شروع ہو گئی, خبریں آنا شروع ہو گئی کہ فلاں سیٹ پہ راضی ہو گئے ہیں, فلاں پہ ناراض ہو گئے ہیں, فلاں یہ ہو گیا. آپ نے تو سیٹیں بھی بانٹ دی, ٹکٹیں بھی بانٹ دی, سب کچھ ہوا, حالانکہ کوئی ڈسکشن اس پہ ہوئی بھی نہیں تھی, کوئی آفیشیل میٹنگ بھی نہیں تھی. لیکن جو ہے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات دبئی میں ہو رہی ہے, وہ کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. اس کے میں بتا دوں کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے, نہ ہو رہی ہے. جی اچھا, آج کی جو خبریں آپ کے پاس ہے نا, ذرائع سے جو چل رہی ہیں مختلف چینل میں, وہ ذرائع آپ چینج کر لیں. وہ ذرائع کی خبریں ٹھیک نہیں ہیں, چاہے وہ میٹنگ کے حوالے سے. ایکچولی 230 جو ہے نا سیکشن الیکشن ایکٹ کا, اس میں تبدیلی کا عندیہ خود وزیر خزانہ دے رہے ہیں. دیکھیں اب یہ تو نہیں ہے کہ مضبوط نگراں حکومت کو اس پہ یہ تو نہیں ہے کہ 230 کا عندیہ وزیر خزانہ دے رہے تو اپنے لیے دے رہے ہیں. دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے, اور اس جب نگراں حکومت ہوگی 2 یا 3 مہینے کے لیے, جس میں الیکشن ہونے ہیں, اس میں بھی آپ کو ایک ایسا وزیر خزانہ چاہیے جو آئی ایم ایف کی جو آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس چیز کو آگے لے کے چلے. اگر آپ ایسے شخص کسی کو وزیر خزانہ بنا لیتے ہیں کہ جس کو کوئی سمجھ نہ ہو اور چیز کو پہ اس کو پتہ نہ ہو,
اور وہ اس کو جو ہے ٹھیک نہیں کر سکے، کیونکہ جب آپ الیکشنز ہوں گے اور نئی حکومتیں بنے گی، نئی پارلیمنٹ آئے گی، تو آپ دیکھیں کہ دوبارہ آپ اس IMF کی ڈیل کی طرف، تیاری کی طرف جا رہے ہوں گے، کیونکہ 9 مہینے کے لیے ہے، تو آلریڈی 1 مہینہ 2 گزر گئے ہیں، 2-3 مہینے الیکشن میں گزر جائیں گے، 5-6 مہینے 7 تو ادھر آپ کے گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ جو ہے اب دیکھیں گے کہ ہمیں IMF کے پاس جانے فیصل کریم مرڈی صاحب، مجھے بریک لینا ہے، ایک مختصر جواب آپ سے چاہوں گی، یہ بتا دیں کہ اگر پیپلز گرل کو آپ کا نام پروپوز کرتی ہے تو آپ راضی ہوں گے کہ بھائی میں تیار ہوں نگراں وزیر اعظم؟ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میں الیکشن کو ترجیح دوں گا۔ اچھا، تو منع کر دیں گے آپ؟ میں نے کہا میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میں الیکشن کو ترجیح دوں گا۔ بہت سے کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے پاس نام دینے کے لیے، آپ مطمئن ہو جائیں گے، فکر نہ کریں، ہم اچھے نام دیں گے۔ چلیے۔